الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، رمضان المبارک جہاں ماہ عبادت و ریاضت ہے، وہاں ماہ احتساب بھی ہے. انفرادی، اجتماعی، ذاتی اور قومی ہر سطح پر احتساب کا مہینہ. آج ہم اس بات کا مختصر سا جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ہمیں جن نعمتوں سے نوازا اور جو عبادتیں ہم پر فرض کی، ہم نے ان سے کیا سبق حاصل کیا اور ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا، کتنا کھویا، کتنا پایا، اور آئندہ کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. صاحبو، آج ہم مجموعی طور پر بے اطمینانی اور معاشی بدحالی میں مبتلا ہیں. برس ہا برس سے یہی کیفیت چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قوموں کے بارے میں اصول ہے، فرد کے بارے میں نہیں، قوموں کے بارے میں یہ اصول ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا. کسی قوم کو اللہ نے جو جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے کسی قوم کو محروم نہیں فرماتا جب تک وہ قوم خود اپنی سوچ، اپنی نیت اور اپنی روش نہیں بدل لیتی. جب لوگ اپنا رویہ بدل لیتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، جب لوگوں کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں، لوگوں کی نیتوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیتا ہے. جو نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ قوموں کے لیے اللہ نے اصول سورہ الرعد میں بیان فرما دیا ہے. نیت اور عمل خراب ہو، حالات خراب ہونے لگتے ہیں. اس لیے اس خرابی کا، جو خرابی اخلاقی اور معاشی طور پر اس وقت برپا ہے، اس خرابی کا منبع ہمارے اندر ہے، باہر نہیں. فرد
اپنی سطح پہ سوچے اور قوم اپنی سطح پر غور کرے کہ اس خرابی کی جڑ وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، باہر سے یہ خرابی ہم پر مسلط نہیں کی گئی، اور جہاں خرابی ہوتی ہے اصلاح بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ خرابی ہمارے دلوں میں، ہماری نیتوں میں ہے، اصلاح بھی ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی نیتوں کو بدلنا پڑے گا۔ اقبال نے خوب فرمایا کہ فطرت افراد سے تو اغماض برت لیتی ہے، فطرت افراد سے تو اغماض برت لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ فرد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جب قوم کسی بات پر ڈٹ جائے اور سرکشی پہ اتر آئے تو پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ قرآن نے گزشتہ قوموں کی تاریخ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ صاحبو، اس ماہ میں کئی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک نعمت غزوہ بدر ہے، اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ اللہ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن قرار دیا ہے کہ غزوہ بدر یوم الفرقان ہے، فیصلے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے فرمائے، غزوہ بدر میں کچھ فیصلے فرمائے۔ پہلا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں افراد کی تعداد اور اشیاء کی مقدار معتبر نہیں، ورنہ مسلم لشکر اور کافر لشکر میں کوئی نسبت ہی نہیں تھی، نہ تعداد میں نہ اسلحے میں۔ تو اللہ کے یہاں افراد کی تعداد اور اشیاء کی مقدار یہ معتبر نہیں، اخلاقی، اعتقادی اور روحانی معیار مطلوب ہے۔ اور یہ سمجھا دیا کہ فتح و نصرت کا دار و مدار سامان حرب پر نہیں بلکہ تائید رب پر ہے۔ فرمایا وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت تو بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ دوسرا فیصلہ غزوہ بدر سے اللہ نے ہمیں یہ سنایا کہ دین میں امت کی تشکیل رنگ، نسل، زبان، وطن کی بنیاد پر نہیں۔ دین میں امت کی تشکیل نہ رنگ کی بنیاد پر ہے، نہ نسل کی بنیاد پر ہے، نہ زبان، نہ وطن کی بنیاد پر ہے، بلکہ نظریاتی وحدت اور ایمان و اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے لشکر میں، مجاہدین میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ موجود تھے۔ باہر سے آنے والے لوگ، ان کو ایک امت شمار کیا گیا، اور ان کے مقابل میں کافروں کے لشکر میں قریبی رشتہ دار موجود تھے، حتیٰ کہ ایک بھائی ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر ہے، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، کزنز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، لیکن یہ الگ امت اور یہ الگ امت۔ تو اسلام میں، دین میں امت کی بنیاد وہ ایمان اور اسلام، نظریاتی وحدت پر قائم ہوتی ہے امت۔ تیسرا فیصلہ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ نے ہمیں یہ سنایا کہ اسلام اپنے مزاج کے اعتبار سے صرف کتابی نہیں بلکہ عملی دین ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ کتاب میں پڑھ لیا جائے، گھر میں اس کا ذکر کر لیا جائے اور بس خلاص۔ اسلام عملی دین ہے۔
اسلام جامد نہیں متحرک دین ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر، تاکہ سب ادیان پر اس کو غالب کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو اسلام متحرک دین ہے، اسلام غلبہ چاہتا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو کر رہے۔ اور غلبے کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں حکم اسلام کا چلے۔ غلبے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نان مسلمز کو مٹا دیا جائے، ان پر جبر کیا جائے، تشدد کیا جائے۔ ہرگز اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، آزادی ہے۔ لیکن جہاں اسلامک اسٹیٹ ہو، دین یہ چاہتا ہے کہ وہاں حکم اسلام کا چلے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ ہو۔ یہ ہے غلبہ، کلچر کا غلبہ اسی کا نام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پینٹ کوٹ ٹائی پہنتے ہیں تو کچھ ہماری گردن میں اکڑ آ جاتی ہے، شلوار قمیص میں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ شیو کرواتے ہیں تو ہم ایک بالا تر سوسائٹی میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا کلچر کہ جس میں رہتے ہوئے انسان اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے شرمندگی اور کمتری محسوس نہ کرے، یہ ہے اسلام کا غلبہ۔ اس کے بعد پھر مرحلہ سیاسی غلبے کا آتا ہے۔ جب کلچرل غلبہ ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ سیاسی غلبہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔ آج اس آخری جمعے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا غزوہ بدر کے یہ فیصلے ہمیں یاد ہیں؟ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ صاحبو، ایک اور بڑی نعمت جو اللہ نے اسی ماہ میں ہمیں عطا فرمائی فتح مکہ ہے۔ اسی ماہ میں مکہ فتح ہوا اور اسلام نے اپنے عالمگیر مشن کا آغاز کیا۔ تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوچئے کہ مکہ کن لوگوں کے ہاتھوں پر فتح ہوا؟ یہاں سے تو نکالا گیا تھا، اہل اسلام کو مجبور کیا گیا تھا وطن چھوڑنے پر، اور بڑی مظلومی، بے کسی، بے چارگی میں وہاں سے نکلے تھے۔ اور ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ نے وہی مکہ ان مظلوموں کو عطا فرما دیا اور ظالمین کی گردن کو توڑ دیا۔ تو کن لوگوں کو اللہ نے یہ فتح اور کامیابی عطا فرمائی، یہ بات سوچنے کی ہے۔ سورہ الفتح میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کا حال یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، ذاتی زندگی ایسی ہے، اللہ سے ان کا تعلق ایسا ہے کہ کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور عبادت کا نور ان کے چہروں سے جھلکتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
ہمہ وقت وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور دیکھیے ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو، ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ کی رفاقت ہماری تڑپ ہے، ہماری طلب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہتے ہو تو وہ اوصاف پیدا کرو جو صحابہ نے اپنے اندر پیدا کیے تھے، تمہیں حضور کی معیت نصیب ہوگی۔ اگر وہ اوصاف نہیں ہیں تو خالی خولی باتیں ہیں، جذبات ہیں جس کی تہ میں حقیقت نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں اللہ نے مکہ عطا فرمایا، اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی، کیا آج ہمارے اندر یہ اوصاف موجود ہیں؟ وہ آپس میں نرم تھے، غیروں پر سخت تھے۔ غیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، غیر کا معنی یہ ہے جو اللہ کے مقابل کھڑے ہیں۔ یہ تو اللہ کی فوج ہے، اس میں اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست ہے۔ تو فتح مکہ نے ہمیں عفو اور درگزر کی قوت سے آشنا کیا تھا۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ عاجزی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، بلکہ بڑی قوت ہے۔ اور اتنی بڑی قوت ہے کہ جو کام تلوار سے نہ ہو سکا، اللہ نے وہ عفو اور درگزر کی قوت سے عطا فرما دیا۔ فتح مکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خون کے پیاسوں کو قبائیں کیسے دی جاتی ہیں، اور جو کل تک شہید کرنے کے پلان کر رہے تھے وہی جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کوئی الزام نہیں، کوئی گرفت نہیں، اذهبوا، جاؤ فانتم الطلقاء، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے فتح مکہ۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہمارا جذبہ انتقام، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھ سے یہ کیا، میں اس سے بڑھ کر اس سے انتقام لوں گا، اور جذبہ انتقام ہے اور خون آشام ہے۔ کتنے لوگ ان سیاسی اور مذہبی جھگڑوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ آج ہماری توانائیوں کا مصرف صرف ایک ہے کہ مخالف کی ٹانگیں کھینچی جائیں، اسے بدنام کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر سطح پر، ہمارے پاس اگر نہیں ہے ہم تجھے بھی نہیں چلنے دیں گے، چاہے اس کشمکش میں وطن تباہ ہو جائے، قوم برباد ہو جائے، میں نے انتقام لینا ہے۔ یقیناً ہم نے فتح مکہ کا سبق بھلا رکھا ہے۔ اگر فتح مکہ ہمارے سامنے ہو اور وہ جذبات ہم اپنے اندر پیدا کریں تو آج بھی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں جیسے مکہ میں ہوئے تھے۔ صاحبو، اسی ماہ میں اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ قرآن جیسی عظیم نعمت، کائنات میں دو ہی تو نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمتیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی صفات، اور دوسری قرآن۔ کہنے کو یہ دو ہیں لیکن غور کیجئے تو حقیقت میں ایک ہی ہے۔ قرآن کتاب کی شکل میں ہے،
اور جب قرآن چلتا پھرتا ہے، قرآن بول رہا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ قرآن نے انسان کو انسان کے مقام سے آگاہ کیا۔ انسان تیرا مقام کیا ہے، اس پہ غور کر، اپنے مرتبے پر غور کر۔ اللہ نے بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، جو اللہ کے احکام پر خود عمل کرے اور دوسروں سے عمل کروانے کی کوشش کرے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ تم روئے زمین پر ہمارے دین کے امین ہو، اس میں خیانت نہ کرنا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور تم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ صاحبو، اسلام سے پہلے آج کی طرح یہ تصور تھا، اور آج جب میں کہہ رہا ہوں تو میری مراد کچھ حلقے ہیں جہاں جہالت کا دورہ ہے، پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اس جاہلانہ تصور میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے، اللہ تک اپنی حاجت، اپنی عرض، اپنی دعا پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے، کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں، اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ تمہیں مجھ سے مناجات کے لیے کسی پیر، کسی پنڈت، کسی پروہت، کسی برہمن، کسی پادری اور کسی لات منات کی حاجت نہیں۔ آؤ مجھ سے مانگو، اور جس انداز میں چاہے مانگو، کھڑے بیٹھے لیٹے، زور سے، بلند آواز سے، چپکے یا زبان چاہے حرکت میں نہ ہو، دل ہی دل میں مجھ سے مانگو، میں تمہاری سب باتیں سنتا ہوں، جانتا ہوں اور پوری کرتا ہوں۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ لوگو، تم صرف ہمارے بندے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ انسان صرف اللہ کا بندہ ہے، کوئی تم پر آقائی جتلانے کا حق نہیں رکھتا، کوئی تم سے اپنی بندگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے بتایا کہ تم پیدائشی آزاد ہو، پیدائشی آزاد، کسی کے محکوم اور غلام نہیں ہو۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہمارا حاکم صرف اللہ ہے، لا حاکم الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں شامل ہے، لا حاکم الا اللہ۔ ذرا غور فرمائیے کہ امام حسین نے کربلا میں اپنی جان قربان کر کے قرآن کا یہی پیغام تو ہمیں سنایا تھا۔ اقبال نے فرمایا کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ حسین نے یہ بتایا، قرآن کا پیغام سنایا کہ مسلمان ما سوی اللہ کا، غیر اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو کہ ہماری بندگی کرو، ہماری غلامی قبول کرو، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، میں بندہ صرف اللہ کا ہوں۔ مسلمان کا سر کسی فرعون کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ حضرت عمر نے بھی یہی بات فرمائی تھی
متستعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ انسان آزاد ہے، فطری طور پر انسان آزاد ہے، اور انسان کی فطرت گناہگار اور جرم آلود نہیں ہے۔ آپ ذرا کرسچینٹی کا نظریہ ذہن میں رکھیں، پھر قرآن کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے ہمارے مقام کو کتنا بلند کیا، کن پستیوں سے نکال کر قرآن ہمیں کس عروج اور بلندی پر لے گیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ تمہاری اخروی نجات کسی فرقے اور مسلک سے منسوب ہونے میں نہیں ہے۔ فلاں فرقے کا ہے، یہ سب جنت میں جائیں گے، اس فرقے کے لوگ سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، سبھی کلمہ پڑھتے ہیں، سبھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ لیکن میں جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں یہ سارا جنتی ہے، اور دوسرے فرقے کا آدمی سب کے سب وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تصور پہلے لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے۔ دیکھیے، دین تو ہمیشہ سے ایک چلا آ رہا ہے، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب رسول و نبیوں کا دین صرف اسلام رہا۔ یہ جن کو ہم کہتے ہیں یہودی ہیں، نصرانی ہیں، فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اسلام سے نکلے ہوئے فرقے ہیں۔ فقط ضلوا ضلالا بعیدا، اتنے نکل گئے کہ اسلام کا ٹائٹل، مسلم ہونے کا ٹائٹل پیچھے رہ گیا، اور دوسرے اپنے فرقہ وارانہ ٹائٹل وہ ان پر غالب آ گئے۔ اور وہ کیا کہتے تھے، یہ قرآن نے بیان کیا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا۔ یہودی کہتے تھے جنت ہماری ہے، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ نصرانی کہتے تھے کہ جنت صرف ہماری ہے، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصول بیان فرما دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے ہمارے احکام کے سامنے سر جھکا دیا، کون ہماری مان کر زندگی گزار رہا ہے اور ہو بھی اخلاص سے، اس پر عمل بھی کرے۔ تو اللہ کے یہاں تو اسلام اور احسان دیکھا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی فرقے سے۔ کوئی ایک فرقہ جو اسلام کی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے، کوئی ایک فرقہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جنت صرف میری ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ایسی ہمیں کوئی چیز ملتی ہے۔ صاحبو، قرآن نے ذاتوں، قبیلوں، برادریوں کے بت توڑ دیے اور عزت کا معیار تقوی قرار دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور یہ جو ہم نے تمہاری برادریاں بنائیں، تمہارے قبیلے بنائے، صرف اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لا لتفاخروا، اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو، میں سید ہوں، میرا مقام سب سے اونچا ہے، ہم آغاز اپنے ہی سے کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں اہل بیت کے لیے، سورہ الاحزاب پڑھیے، اگر تم نیکی کی زندگی بسر کرو گے ہم تمہیں دوہرا اجر دیں گے،
تمہارا مقام اونچا ہے، تمہاری نسبت بڑی اونچی ہے۔ اور اگر گناہوں کی زندگی بسر کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو سزا تمہیں دگنی دوں گا۔ صرف سید ہونا، قریشی ہونا، ہاشمی ہونا، یہ باعث نجات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کے قبیلے، چودھری، خان، سردار، چٹھے اور وغیرہ وغیرہ جتنے ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے یہاں ان میں کوئی چیز عزت نہیں دلا سکتی۔ یہ صرف دنیا کے اندر ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو تم میں میری مان کر زندگی بسر کرے گا، میرے ہاں اس کی سب سے زیادہ عزت ہے۔ تقوی۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ابو جہل چودھری، بہت بڑا چودھری مکے کا، وہ ذلیل اور رسوا ہوا، اور بلال جس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، وہ کالے بلال، اس کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ کعبہ کی چھت پہ حضور نے کھڑا کر دیا۔ وہ صہیب جو روم سے آنے والے تھے، سلمان جو فارس سے آنے والے تھے، وہ جو فارس سے آنے والے تھے، عجمی تھے، جنہیں عرب سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو انسان نہیں ہیں، یہ تو بولنا نہیں جانتے، حضور نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے اہل بیت میں شامل ہے۔ اور گھر کا سگا چچا، فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ بیوی قریشی تھی، اموی خاندان کی، ابو سفیان حرب کی سگی بہن تھی، بڑا اونچا خاندان تھا، کوئی شک نہیں ہے، بڑا اونچا خاندان، لیکن حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو قرآن نے ان ذاتوں، برادریوں کے بت توڑے۔ کیا ہمیں یہ سبق یاد ہے؟ الیکشن میں آج بھی کیا حال ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں نا، بار بار الیکشن آ رہے ہیں، ہو گئے، ہم سب یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن الیکشن میں ہم اپنی ذات اور برادری کا بت پوجتے ہیں۔ میں اسے بت کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی نیک، شریف، تعلیم یافتہ کینڈیڈیٹ ہے لیکن ووٹ نہیں دیتے، کیوں؟ یہ تھانے میں کام نہیں آئے گا، یہ کورٹ میں ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ اور خدا کے بندو، کیا یہ لوگ چور ڈاکو ہیں، بدماش ہیں؟ ان کو کینڈیڈیٹ اس لیے چاہیے کہ تھانے سے جا کے چھوڑائے؟ شریف آدمی کو کیوں نہیں ہم سلیکٹ کرتے؟ اور پھر بیٹھ کر پیٹتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ بھائی یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، جنہیں ہم نے الیکٹ کیا، ظاہر ہے کہ پھر وہی کچھ ہمارے ساتھ کریں گے جو وہ ہیں۔ تو یہ ایک بت ہے، اسے توڑنا ضروری ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ صاحبو، اسی ماہ رمضان میں اللہ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا۔ اس وحی میں علم اور قلم کا تذکرہ ہے، نامعلوم کو معلوم کرنے کی ترغیب ہے۔ لیکن آج ہماری شرح خواندگی، ہمارا لٹریسی ریٹ شرمناک ہے، پاکستان کے اندر شرمناک ہے۔ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک ہم سے آگے نکل گئے۔ اس وقت دنیا پر جن قوموں کا تسلط ہے، اس کی ایک وجہ ان کی ٹیکنالوجی میں برتری ہے۔ ضرورت ہے یہ برتری حاصل کرنے کی، وگرنہ ہم مار کھاتے رہیں گے۔ میں اپنے نوجوان عزیزوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ علم جہاں سے ملے حاصل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ آج علم جہاں بھی ہے، دراصل ہماری میراث ہے۔ اس کی بنیادیں دیکھیے، یہ ہم ہی نے چھوڑا ہوا ہے، انہوں نے محنت کی، آگے بڑھے، اور فرمایا گیا کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فہو احق بها حیث وجدها۔ تو جہاں سے ملے، جس قیمت پر ملے،
جتنی محنت سے ملے اس کو حاصل کیجیے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور امت کی ترقی کے لیے استعمال کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ہے۔ صاحبو، رمضان آتا ہے اور عید کل آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہم ملاوٹ اور مہنگائی کا طوفان اٹھا دیتے ہیں۔ مارکیٹ میں ہمدردی اور خدمت کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ خیال یہ ہوتا ہے معلوم نہیں کہ پھر رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ دو سوچیں ہیں، ایک یہ ہے عبادت میں، کچھ لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ آئندہ زندگی میں رمضان ملے نہ ملے، اور کچھ جیب کاٹنے پہ لگ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ گاہک پھر کبھی ہمارے پاس پھنسے یا نہ پھنسے، آج ہی اس کی ساری جیب خالی کروا لینی چاہیے۔ یہ قرآن کے ان احکام کے خلاف ہے۔ قرآن نے تو ہمیں خدمت کا درس دیا، سورہ روم پڑھیے کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے شارٹ کٹ وہ خدمت خلق ہے۔ سورہ المعون میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خدمت خلق، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ نماز کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے، دوسروں کا درد وہ محسوس نہیں کرتا، وہ گویا کہ یوم دین کی تکذیب کر رہا ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت، اللہ نے فرمایا، ایمان اور نماز سے جوڑ دیا۔ اور ہم لوگ لوٹ مار میں لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن جو اس ماہ میں نازل ہوا، یہ اس کے درس کے سراسر خلاف ہے۔ صاحبو، ایک اور بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں اس ماہ میں عطا فرمائی، وہ پاکستان کی نعمت ہے۔ ہم اہل پاکستان کو اس بارے میں زیادہ محتاط اور فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہماری فرمائش پر دی، بن مانگے نہیں ملی، منہ مانگی نعمت ہے، اور جو منہ مانگی نعمت اس کی قدر بہت کرنی پڑتی ہے۔ اسی ماہ میں نزول قرآن کی شب میں عطا فرمائی، اس ماہ میں عطا فرمائی، پھر اس شب میں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی جس شب میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اس کا محل وقوع بڑا عجیب ہے۔ ملتزم جہاں چمٹ کر اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، ملتزم سے خط کھینچیے سیدھا پاکستان پہ پہنچتا ہے، یا پاکستان سے خط کھینچیں سیدھا ملتزم پہ پہنچتا ہے۔ تو رمضان ہے، شب قرآن ہے، اور پھر محل وقوع ملتزم کی سیدھ میں پڑتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ پاکستان قرآن کا فیضان ہے، پاکستان کا استحکام قرآن سے وابستہ ہے، اور ہماری عزت رب العالمین کے دروازے سے چمٹنے میں ہے۔ اس لیے قومی بقا اور ترقی کے لیے چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا، اور عید کے بعد ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو اصلاح کریں اور قرآن سے چمٹ جائیں۔ یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔